بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ کی وجہ سے امام مسجد کی پریشانی میں مزید اضافہ۔ امام مسجد کی تنخواہ بند کر دی گئی۔ امام مسجد بہت زیادہ پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے اس کی میں وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، اچھی، معلوماتی اور سچی ویڈیو گھر بیٹھے ملتی رہے۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد جس کی پریشانی میں کمی کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی مالی حالات کو اچھا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا مالی اعتبار سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے حالات کو اچھا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کو ماہانہ حکومت پنجاب نے 25,000 ماہانہ وظیفہ دینے کا وعدہ کیا تھا اعزازیہ کارڈ کے طور پر، آج وہ امام مسجد اس کارڈ کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ شیخو پورہ کے علاقہ میں ایک امام مسجد صاحب کو اعزازیہ کے طور پر حکومت پنجاب کی طرف سے پے آرڈر 25,000 کا ملا۔ جب وہ امام مسجد 25,000 روپیہ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے لے کر اپنی مسجد میں آئے تو انتظامیہ نے ان کو کہا کہ امام صاحب، آپ کو 25,000 ملنا شروع ہو گیا، اب ہم جو کمیٹی آپ کو تنخواہ دیتی تھی وہ تنخواہ آج کے بعد آپ کی بند ہے۔ امام صاحب پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام صاحب، اب تو آپ کی تنخواہ حکومت نے لگا دی ہے 25,000 اور اتنی زیادہ تنخواہ ہے آپ کی، تو آپ کو یہ 7-8 ہزار لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو آپ کی موجیں ہو گئی۔ امام صاحب جو ہیں، اب ان کو 25,000 اگرچہ اگلے مہینے ملے یا نہ ملے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کا اعزازیہ کارڈ بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن کمیٹی نے اس امام مسجد کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ جیسے تیسے نظام چل رہا تھا، تھوڑے پیسے مل رہے تھے، تھوڑی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ نظام گھر کے حالات جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ اب پتہ نہیں دوبارہ یہ 25,000 ہی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب امام صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگ گیا۔ تو یہ ایک شہر یا ایک مسجد کا ایک واقعہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ ایسے 20 مسجدوں کے امام ہیں جن کے ساتھ یہ اب ظلم ہو رہا ہے، پریشانی میں وہ مبتلا ہے۔ مسجد کمیٹی تنخواہ بند کر چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب تنخواہ حکومت دے گی۔ وہی امام مسجد جس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کو دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کی پریشانی میں اضافہ بھی ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت جانے کیا اس کے پیچھے حکومت نماز پڑھتی ہے؟ حکومت کو کیا پڑی کہ وہ اس کو دیتی رہے؟ اگر دے دے تو جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کا امام صاحب کا تعاون کریں گے مالی اعتبار سے، تو اچھی بات ہے۔ اگر وہ نہیں دیتے تو پھر امام صاحب کہاں جائے؟ اس کے تو پہلے ملنے والے آپ نے بند کر دیے۔ تو اس طرح امام صاحب کی اس پریشانی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے امام صاحب جن کو ملے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کو نہیں ملے وہ بھی پریشان ہیں۔ جن کو مل گئے ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ کمیٹی نے بند کر دیے، جن کو نہیں ملے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملے۔ تو امام صاحب تو پہلے سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ملے یا جنہوں نے یہ درخواستیں نہیں دی وہ دیں ہی نہ درخواستیں، اور خاموشی سے جیسے نظام چل رہا تھا وہ اپنا نظام چلائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کا نظام جو ہے وہ چلائے گا۔ چونکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے تو وہی بہترین رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ تو آپ کسی کے اوپر بھروسہ مت کریں، بس اپنا نظام جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے، مسجد کا نظام، علماء فرماتے ہیں کہ جس کو مسجد کے اندر جھاڑو لگانے کی ذمہ داری بھی مل گئی، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، مجھے جو ہے ایسی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی نسبت کی وجہ سے میری مغفرت کر دے گا۔ تو یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے در پر جائے، دھکے کھائے، لائنوں میں لگے اور جا کر وہاں وصولیاں کرے، اور پھر دوبارہ آ کر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر بھی پریشان وہی امام صاحب ہو جس کو ایسے دھکوں کے ساتھ یہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی،
امام صاحب پریشان ہیں پہلے سے زیادہ۔